کیا ہاتھوں کی لکیریں انسان کا مقدر بتا سکتی ہیں؟ اور اس مقصد کے لیے ہاتھ دیکھنا اور دکھانا جائز ہے؟ یہ ایک علم ہے، علم العداد بھی ہے، علم رمل بھی ایک علم ہے۔ ان سب کو علم الاخبار کہا جاتا ہے، غیب کی چھپی ہوئی خبروں کی خبر دینے کا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والے کو، گنڈا تعویذ کرنے والے کو اور ان چیزوں کو اختیار کرنا جس میں ستاروں کی چال، رمل کے گنتی، ہاتھوں کی ریکھاؤں کا دیکھنا، جفر کا حساب لگانا، اس سب کو باطل قرار دیا اور کہا کہ ایسا کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ علم کی حد تک یہ بڑا کمال کا علم ہے، اس پہ لوگوں میں پی ایچ ڈی بھی کی جاتی ہے، میرے کچھ جاننے والوں نے کی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کمال کے کاریگر دیکھے ہیں، حیران کن، یعنی کہ وہ بتا سکتے ہیں مگر نہ دکھانا جائز نہ دیکھنا جائز، کیونکہ اس سے اگر آپ کے توکل میں تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو ایمان سے گئے۔ توکل ہی بنیادی ایمان ہے، تو جو چیز ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے۔ اس کو بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ بھئی مجھے کہا جی ہاتھ دیکھنے والے نے کہ تو باہر نہیں جا سکتا، تو وہ ایفرٹس ہی چھوڑ دے گا۔ جب وہ ایفرٹس چھوڑ دے گا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ حجت کرنا، محنت کرنا، غور و فکر کرنا، استخارہ کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ ایفرٹس کو ترک کر دینا بے دینی ہے۔ دین جدوجہد اور محنت اور عبادت اور ریاضت اور خدمت کی مجموعے کا نام ہے۔ جب آدمی بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے علم ریکھا پر یا علم العداد پہ یا علم الافلاک پہ یا رمل پہ یا جفر پہ، تو وہ پھر عملی طور پہ انتہائی ویک ہو جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو عملاً ویک کرے وہ آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، تو دین سے دور کرنے والی چیز نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے علم ریکھا میں پی ایچ ڈی کیا، بلکہ علم ریکھا میں نہیں، اسٹرالوجی میں پی ایچ ڈی شکاگو سے کیا۔ انہوں نے میرے پاس آئے، میں نے کہا یار تم نے پی ایچ ڈی اس میں کر لی ہے، مگر تم اس کو پریکٹس کرو گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی اور وہ اس کی پریکٹس نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ ہاتھ دکھائیں گے تو چاہے تھوڑی دیر کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے آپ کے اندر بات ضرور رکے گی، آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ یار اس نے تو یہ کہا ہے۔ پھر یہ اس میں ایک نقصان اور ہوتا ہے جو بہت بڑا دین کا نقصان ہے، وہ ہوتا ہے ہاتھ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جبریہ پر یقین رکھتے ہیں، اور مسئلہ جبر جو ہے اگر اس پہ آپ کا یقین ہے تو آپ زندیق ہو چکے ہیں، آپ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب اسی موضوع پر اٹھائی گئی کہ دین میں جبر اور قدر کا کیا فرق ہے، اور اس کا سب سے خوبصورت جواب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اور ٹانگ اٹھائی۔ انہوں نے کہا دوسری اٹھاؤ، انہوں نے کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں، مگر اختیار تمہیں ہے، صرف جبر نہیں ہے۔ اگر تقدیر کے ہاتھ آپ دکھانا شروع کر دیں گے تو محض جبر کے قائل ہوں گے، آپ دین سے نکل جائیں گے۔